کون سی عقل مندی کی بات ہے صاحب 6 دسمبر کو بابری مسجد تیار ہوگی؟ کوئی عقل مندی ہے؟ تک بندی ہے؟ آپ کس مسجد کی بات کر رہے ہو؟ مسجد بنانا ہے تو اللہ کا گھر سمجھ کے بنائیے، آپ اس پر لکھ دیجئے مسجد محمدی۔ کیا محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ کر کوئی ہے؟ کیا آپ بابر کا نام لکھنا ضروری ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کیوں آپ کو ضد ہے بابری نام رکھنے کی؟ آپ ہمارے آقا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے نام پر مسجد کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ بنائیے مسجد محمدی، مسجد ابو بکر صدیق، مسجد عمر ابن خطاب، مسجد عثمان غنی، مسجد علی المرتضی بنائیے۔ آپ کون روک رہا ہے آپ کو؟ کیا ہم بے وقوف ہیں؟ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ کس کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، کس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، اور یہ پلاننگ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بنگال کو بھی یو پی بنانا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر بھی بلڈوزر والی گورنمنٹ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے کوئی بھینس کا گوبر ہمارے دماغوں میں نہیں بھرا ہے، آپ بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حق کی بات آئی تھی نا، میں نے بتایا تھا، ارے سنو اسلام، یہ بیچارہ دڑمڈا کیا جانے، مسجد کے احترام میں سوچا کہ مسلمان آ جائیں گے، اللہ کے رسول نے اپنا نام تک کٹوا دیا تھا شانتی کے لیے اور امن کے لیے۔ تم بات کرتے ہو؟ تم مسلمانوں کو اگر امن و امان سے رہنا دینا چاہتے ہو تو آپ بھی کچھ باتوں سے سمجھوتا کریے۔ سمجھوتا کرنے میں برائی کیا ہے؟ مجھے بتاؤ برائی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے سمجھوتا نہیں کیا ہے، مدینہ سے چل چکے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ موجود ہیں۔ اور سنو نوجوانوں، میری تقریر یہ بہت گونجے گی، مجھے معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے ٹی وی چینل والے بھی اس کو اڑائیں اور کہیں کہ دیکھو یہ مولوی بنگال میں گیا تو ڈر پیدا کر رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے ان کو پھر مل جائے مسالہ اور پھر کہیں ممتا کا مولانا پچھلے 5 سال پہلے جو کہہ رہے تھے، ہو سکتا ہے یہ پھر وہی راگ الاپیں۔ لیکن میری بات پھر سے سن لیجئے، مجھے بنگال کے لوگوں میں سمجھداری نظر آتی ہے، ہوشیاری بھی نظر آتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت مائنڈڈ انسان ہیں، میں جانتا ہوں، پچھلی مرتبہ بھی میں نے اس کا احساس کیا تھا، آپ ہمارے یو پی والوں کی طرح اور آپ بہار والوں کی طرح نہیں ہیں، یہ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے، اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی وہی ثبوت دیں گے۔ سنیے میرے بھائیو، آپ پھر آئیے اس طرف اور دیکھیے اللہ کے نبی مدینے سے چل چکے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ بھی موجود ہیں، اور جب حدیبیہ کے مقام پر آئے، حدیبیہ جانتے ہیں؟ نہیں، سنیے، مکہ سے تقریباً 7 میل کی دوری پر ایک مقام ہے حدیبیہ، جہاں صلح ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے کافروں سے، اس جگہ کا نام پڑ گیا حدیبیہ۔ میں جب عمرہ کرنے گیا تھا تو میرے دوست لوگ، میرے ساتھی جو عرب میں وہاں تھے، وہاں مجھ کو لے کے گئے، اور جب حدیبیہ کے مقام پر لے کے گئے تو کہنے لگے یہاں کی ایک بڑی مشہور چیز میں تمہیں پلاؤں گا۔ میں نے کہا کیا؟ گئے اور وہاں بہت سے بدوی لوگ کھڑے ہیں حدیبیہ پہ، اونٹنیاں لیے، یہ چھوٹی چھوٹی اونٹنیاں، چربی سے اس کا تازہ دودھ انہوں نے نکالا اور کچا دودھ تازہ جلدی سے لے کے میرے پاس آئے، کہا لیجیے مولانا پیجیے پیجیے جلدی پیجیے۔ میں نے کہا ارے کچا، ارے پیجیے جلدی پیجیے۔ میں نے بہت جلدی سے اس کو پی لیا۔ میں نے کہا آپ نے اتنی جلدی کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ اس میں 5 منٹ کے بعد کیڑے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر اس کو ایسے ہی رکھ دیا جائے اونٹنی کا دودھ تو اس میں 5 منٹ کے بعد کیڑے پڑ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار کیا پلا دیا تم نے مجھے؟ نہیں بہت فائدہ مند ہے، یہ جو ابھی پی لیا آپ نے، یہ آپ کے پیٹ کو ایک دم کلیئر کرے گا اور پیٹ کے لیے بڑا مفید ہے۔ وہ حدیبیہ کا مقام میں آپ کو بتلا رہا ہوں، وہاں جب پہنچے آپ اور آپ کے صحابہ تو پتا چلا کہ مکے میں لوگ تلواریں لیے کھڑے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، مکے میں نہیں۔ آپ نے خبر بھیجی کہ دیکھو میں لڑنے نہیں آ رہا ہوں، میں عمرہ کرنے آیا ہوں اور عمرہ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ ان لوگوں نے منع کر دیا، نہیں، پہلے بات چیت ہوگی، اس کے بعد میں عمرے کی اجازت ہوگی۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، بات چیت کر لیجئے۔ کہا نہیں، آپ وہیں رہیے، ہم لوگ آ رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے۔ کافروں کا ایک وفد تیار ہوتا ہے، کچھ لوگوں پر مشتمل، کچھ لوگ، ان کا سردار سہیل، بخاری کی حدیث میں ان کا سردار کون تھا؟ سہیل، قریش کی طرف سے سردار بن کر گیا، کئی لوگوں کو لے کر گیا۔ یہ لوگ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے،
پہنچنے کے بعد اب صلح ہوتی ہے. جانتے ہو پہلی شرط کیا رکھی گئی؟ مدینے سے مکہ 300 میل تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر. 300 میل. اور یہ کوئی راجدھانی ایکسپریس کی طرح نہیں کہ جرجیت صاحب 7 بجے لکھنؤ میں بیٹھے اور 10 بجے کشن گنج اتر گئے. یہ والا سفر نہیں. گھوڑے پر بیٹھ کر یا اونٹ پر بیٹھ کر ہی سفر. اور راستے بھی اتنے اچھے نہیں, جو پکی سڑکیں, خاردار کانٹوں دار راستہ, اوبڑ کھابڑ راستہ. غور کریے 450 کلومیٹر کا سفر, 300 میل کا سفر کر کے آپ اور آپ کے صحابہ کئی دنوں کے بعد حدیبیہ پہنچے. صرف 7 میل کی دوری پر رہ گئے ہیں مکہ اور یہاں روک دیا گیا. اب جانتے ہو شرطیں کیا طے ہوتی ہیں؟ پہلی شرط, آئے محمد ابن عبداللہ, آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ عمرہ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن چند شرطوں پر عمرہ ہوگا. آپ نے کہا مجھے تمہاری شرطیں منظور ہیں, بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری؟ کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, یہاں سے واپس جائیے مدینے. اس سال نہیں کرنے دیں گے, اس سال واپس جائیے. نوجوانوں میری تقریر سننا نہ سننا, لیکن یہ منظر ضرور دیکھ لیجئے گا, یہ منظر ضرور دیکھ لیجئے گا, تاکہ کوئی آپ کو بہکانے آئے تو بہکا نہ سکے, کوئی آپ کو ورغلانا چاہے تو ورغلا نہ سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ اور آپ کے صحابہ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا, جائیے. مدینے سے آئے ہو, مدینے واپس جائیے, اگلی سال عمرہ کرنے آ سکتے ہو. آپ نے کہا ٹھیک ہے لکھ دو. مکے میں پیدا ہوئے, جرجیس اٹاوا میں پیدا ہوا, اور جرجیس سے ہی یہ کہا جائے کہ جرجیس تمہیں اٹاوا میں آنے کی اجازت نہیں. بتاؤ میرے ساتھ بے انصافی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول مکے میں پیدا ہوئے اور اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ مکے میں ہماری زمینیں, ہمارے باپ دادا کی زمینیں آج بھی موجود, لیکن ہم ہی سے کہا جا رہا ہے مکے میں گھسنے کی اجازت نہیں. اس دیش کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں دی. آج تمہیں سے کہا جا رہا ہے, گھس پیٹھیا ہو, بنگلہ دیشی ہو, ادھر سے آئے ہو, ادھر سے آئے ہو, جنہوں نے انگریزوں سے مخبری کی, آج وہ تمہارے اوپر چوکیدار بنے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں تصور کریے, جتنا کھل کر میں آپ کے علاقے میں بنگال میں بول سکتا ہوں نہیں بول سکتا میں یو پی میں. ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے, آج ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار ہو تم. اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے, ٹھیک ہے اگلے سال تو آ سکتا ہوں. انہوں نے کہا آئندہ سال آ سکتے ہو, لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں. پوچھو ان علماء سے, مدرسے میں پڑھاتے ہوں گے بخاری مسلم, بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. انہوں نے کہا کہ اگلے سال آنے دیں گے ہم آپ کو اور آپ کے صحابہ کو, لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں. میرا شہر اور مجھے کو 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے, میں 3 دن کے اندر اندر تمہارا مکہ خالی کر دوں گا. یہ بھی لکھ لیا گیا. انہوں نے کہا ایک شرط اور ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ تلوار لے کر آ سکتے ہیں, لیکن تلوار میان میں رہے گی, اور ہمارے لوگ مکے میں تلوار کھلی ہوئی رکھیں گے اور کھلی ہوئی تلوار لے کر گھومیں گے. آپ اور آپ کے صحابہ تلوار میان کے اندر رکھیں گے. آپ نے کہا سہیل مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے, ہم لڑنے کے لیے آئیں گے ہی نہیں, ہم تو عمرہ کریں گے اور چل دیں گے. ٹھیک ہے, ساری باتیں طے ہو گئیں. سہیل نے کہا ایک شرط اور ہے. کتنی ظالمانہ شرط, ظالمانہ شرط. آئے محمد اور کہو صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرط اور ہے. کہا کیا؟ کہا وہ شرط یہ ہے کہ اگر میرا کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر مدینے جائے اور آپ اس کو پکڑ لیں, یعنی آپ کے ہاتھ لگ جائے,
تو میرے آدمی کو واپس کرنا پڑے گا. میرا آدمی اگر مکے سے بھاگ کر مدینہ جائے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا, لیکن آپ کا اگر کوئی آدمی مدینے سے واپس بھاگ کر مکے آتا ہے تو ہم آپ کے آدمی کو واپس نہیں کریں گے. بالکل وہی صورتحال. ہمارے کانوڑ نکلیں گے روڈ پر, منگل کو بھوج ہوگا, بھنڈارا لگے گا, ہمارے جلوس نکلیں گے, ہماری آرتیاں اور پوجا سب راستوں میں ہوگی, لیکن تمہیں سڑک پر 5 منٹ کے لیے بھی نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی. بالکل یہی ظالمانہ شرط. تمہارا آدمی میرے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے, اور میرا آدمی اگر تمہارے پاس آ جائے تو تمہیں واپس کرنا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اتنا دب کر سمجھوتا, جیسے ہوتے نا ایک دو غصے والے لوگ, اتنا دب کر, ہم کیا چھوٹے باپ کے بیٹے ہیں؟ ارے آپ نے تو بالکل ہماری ناک کٹا دی. جیسے ہم لوگوں میں جذباتی لوگ ہوتے ہیں, ایسے ہی حضرت عمر بڑے جذباتی. اللہ کے رسول اتنا دب کر فیصلہ. آپ نے اشارہ کیا عمر فیصلہ میں نے لیا ہے, میں بول رہا ہوں, آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں, طے ہو گیا. اور سنو مسلمانوں, تم ایک لفظ ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہو. بابر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ شرطیں رکھی گئیں اور لکھ دیا گیا کہ محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں, تب سہیل نے کہا اے محمد ابن عبداللہ یہ رسول اللہ کاٹو, ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں. بخاری پڑھ رہا ہوں, بخاری جانتے ہو بخاری کون سی کتاب ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کتاب کو حاصل ہے تو وہ بخاری شریف کو حاصل ہے. اس بخاری کے الفاظ رسول اللہ کاٹو, ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں. لکھو محمد کو یہ فیصلہ منظور ہے, محمد رسول اللہ کاٹو. رسول اللہ, ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں, مان لیں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر تو جھگڑا ہی ختم. آپ عبداللہ کے بیٹے, لکھو محمد ابن عبداللہ کو منظور ہے. آپ نے حضرت علی سے کہا اے علی رسول اللہ کاٹ دو. تم کہہ رہے ہو نا بابر نہیں کاٹیں گے, میری ناک کٹ جائے گی. اللہ کے رسول حضرت علی سے کہہ رہے ہیں اے علی رسول اللہ کاٹ دو. حضرت علی نے کہا نہیں, اے اللہ کے رسول, اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے, اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے, ہم رسول نہیں کاٹ سکتے. اے اللہ کے رسول مجھ سے یہ کام مت کرائیے, میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. آپ کو اللہ نے جب رسول بنایا تو میں کیسے کاٹ دوں یہ نام؟ آپ نے کہا علی پھر مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ رسول اللہ میں خود کاٹ دیتا ہوں. اللہ کے رسول جب کاٹنے کے لیے چلے تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول السنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ السنا علی الحق, کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں اے عمر ہم حق پر ہیں. اے اللہ کے رسول قتلاہم فی النار, اگر ہم ان سے جنگ کرنے لگے, لڑنے لگے اور ان کو ہم قتل کر دیں کافروں کو, تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں اگر جنگ ہو جائے تو یہ کافر جہنم میں جائیں گے. قتلانا فی الجنہ, اے اللہ کے رسول ہم کم ہیں, یہ لوگ زیادہ ہیں, اگر یہ ہمیں مار دیں اور ہم قتل ہو جائیں تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر ہم قتل کر دیے جائیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. فرمایا پھر آپ مجھے کیوں روک رہے ہو؟ ہم جنگ کریں گے, ہم جہاد کریں گے, مت روکیے ہمیں. آپ رسول اللہ بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے. آپ نے فرمایا نہیں اے عمر, جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو, میری جو عقل کہہ رہی ہے وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو. عقل مندی کا پہلو یہی ہے, دانش مندی کا پہلو یہ ہے کہ ان کی یہ شرط بھی مان لی جائے, اور آپ نے رسول اللہ اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. کیوں؟ اگر اسی وقت آپ جنگ کرتے اور قتل ہو جاتے اور صحابہ بھی قتل ہو جاتے تو آج یہ اسلام ہم تک پہنچتا, آج یہ اسلام ہم تک پہنچتا. آج آپ کہہ رہے ہو ہمیں بھی یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, یہ ملنا
عہدے ملیں گے، جب زندہ ہی نہیں رہو گے تو عہدوں کا کیا کرو گے؟ میرے بھائیوں پہلے اپنی زندگی کو بچانے کی فکر کرو، اور پھر میرے بھائیوں پھر کوئی عہدوں کی لڑائی بعد میں لڑی جائے گی، پہلے عقل مندی سے کام لیجئے۔ بالکل وہی صورتحال ہے میرے بھائیوں کہ ایک جنگل میں شیر نے بھی شکار کیا، بھیڑیے نے بھی شکار کیا، اور لومڑی نے بھی شکار کیا۔ شیر نے گدھا مارا، شیر نے گدھا مارا، بھیڑیے نے بکری ماری، اور لومڑی نے خرگوش مارا۔ تینوں نے ایک ایک جانور مار دیا۔ شیر نے کس کو مارا؟ گدھا۔ اور بھیڑیے نے کس کو مارا؟ بکری۔ اور لومڑی نے کس کو مارا؟ خرگوش۔ اب شیر کہتا ہے اے بھیڑیے بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا؟ یہ شیر سمجھ لو تو پوری تقریر سمجھ لو گے میری۔ یہ شیر سمجھ لیجئے، شیر نے بھیڑیے سے کہا بھیڑیے بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا؟ بھیڑیا بیچارہ سمجھ نہیں پایا، جیسے آج ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ بھیڑیے نے فیصلہ تو صحیح کیا تھا لیکن وہ شیر کے ارادے کو سمجھ نہیں پایا۔ بھیڑیے نے کہا بہت آسان ہے، کہا بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا؟ بھیڑیے نے کہا گدھا آپ نے مارا ہے، گدھا بڑا بھی ہے، یہ آپ کھا لیجئے۔ بکری میں نے ماری ہے، بکری میں کھا لیتا ہوں۔ لومڑی نے خرگوش مارا، لومڑی خرگوش کھا لیتی ہے۔ شیر نے کہا ادھر آ ادھر آ، مارا ایک کمپٹی پہ ہاتھ، کمینہ یہ فیصلہ کرتا ہے؟ کس نے بتایا تجھے یہ فیصلہ کرنا؟ اس نے اپنے دانتوں سے اس کو دبایا اور پنجوں سے پھاڑ دیا۔ بھیڑیا بھی رام رام ستیہ، بھیڑیا بھی مر گیا۔ کمینہ یہ فیصلہ کرتا ہے؟ یہ کوئی اچھا فیصلہ تھا؟ اس کو فیصلہ کرنا بھی نہیں آتا۔ اس نے لومڑی سے کہا اے لومڑی تو فیصلہ کر، بتا کون سا جانور کون کھائے گا؟ لومڑی مزاج سمجھ گئی اور ماحول بھانپ گئی۔ مسلمانوں اس وقت لومڑی ہو آپ، بھانپ لو ماحول کو۔ لومڑی بھانپ گئی۔ لومڑی نے کہا ارے یہ تو بالکل کمینہ آدمی، اس کو تو فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا ہے، اس نے کوئی فیصلہ کیا؟ بالکل غلط فیصلہ کیا۔ ارے آپ جنگل کے راجا ہیں، یہ سارے جانور تو آپ کے ہیں، آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ آپ نے گدھا مارا ہے، صبح اٹھیے گدھا کھا لیجئے۔ اب تو بھیڑیا بھی مر گیا ہے، آپ اٹھیے 12-1 بجے بھیڑیا بھی کھا لیجئے، شام کے ٹائم پر آپ بکری کھا لیجئے، اور رات کو سوتے وقت خرگوش بھی کھا لیجئے۔ یہ چاروں جانور تو آپ کے ہیں، آپ جنگل کے راجا ہیں، آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ یہ سب آپ کا ہے۔ شیر نے کہا شاباش، ادھر آ۔ کس نے؟ واہ ماشاءاللہ کیا فیصلہ کیا تو نے، بہت اچھا فیصلہ کیا تو نے۔ یہ فیصلہ کرنا تو نے سیکھا کہاں سے؟ اس نے کہا حضور اسی بھیڑیے سے سیکھا، اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے۔ بہار والوں کو سمجھ میں آ گیا بھیڑیا کون ہے، شیر کون ہے، پنجہ کس کا ہے۔ بنگال والوں خیر منا لو اپنی، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ بار الہ ہمیں متفق رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کسی پارٹی کا پرچار کرنے نہیں آیا ہوں، پھر میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ متفق رہیے گا۔ بٹو گے تو وہی حال ہوگا جیسے وہاں لوگ بٹے تو کیا ہوا اور نتیجہ کیا گیا۔ آپ متفق رہیے گا، اتحاد آپ کے اندر رہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، آپ اپنی سمجھداری کا ثبوت دیں گے۔ چوری سے میرا گھر کا گزر بسر چلتا، چوری چھڑواتے تو میرے لیے مشکل ہوتا، شراب چھڑواتے تو اس کی عادت پڑ چکی ہے میرے لیے مشکل ہوتا، آپ نے تو جھوٹ چھڑوایا، جھوٹ۔ اسلام، ہاتھ بڑھائیے اللہ کے رسول، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی قسم کھا کر بیعت کرتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس آدمی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، دونوں ہاتھ ملے، اس نے قسم کھائی میں اللہ کو کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں شراب کو ہاتھ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جائیے اللہ کے رسول، میں پکا وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ نے کہا اللہ تمہیں تمہارے وعدے پر قائم رکھے، چلا گیا وہاں سے۔ رات آئی، بھیا ان سے کہو کہ خاموش ہو جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، یہ چینل والوں آج آ گئے ہو، یہ نوٹنکی ہم روز روز برداشت نہیں کریں گے آپ لوگوں کی۔
کہا رات ہوئی دن میں آ گیا خوش. ارے اللہ کے رسول نے کیا چھوٹا سا گناہ چھڑوایا ہے, جھوٹ. لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ کیا چیز چھڑوائی اللہ کے رسول نے. رات ہوئی, گیا شراب کی بوتل لی اس نے اپنے ہاتھ میں, پکڑ لی, اس کا ڈھکن بھی کھول لیا, شراب منہ تک لے گیا, لیکن فوراً واپس کرتا ہے, پیتا نہیں ہے, اور سوچتا ہے اگر کل اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھ لیا کہ شراب پی تھی یا نہیں پی تھی. آپ لوگ کھانا بولتے ہیں ہر چیز میں, بیڑی کھا لو, چائے کھا لو, دودھ کھا لو, شراب کھا لو, آپ لوگ کھانا بولتے ہیں, پانی کو بھی کھانا بولتے ہیں بھائی. ہاں چلیے, اپنی اپنی جگہ کی ایک بھاشا ہوتی ہے. میرے بھائیوں پھر بھی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اس نے شراب کی بوتل کا ڈھکن کھول دیا, شراب منہ تک لے گیا, سوچتا ہے نہیں, اگر اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کل شراب پی تھی یا نہیں, اگر میں نے کہہ دیا ہاں, اگر میں نے کہہ دیا ہاں, ابھی تو نہیں کہہ کے بچ جاتا ہوں, کوئی گواہ نہیں ہے. اب دیکھو اب یہ آ گئے نواب صاحب. ہاں تم آؤ, اگر عورتیں بولنے لگیں گی, شور کرنے لگیں گی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گا. تم کر سکتے ہو, تمہارے لیے 100 خون بھی معاف ہے. آپ کو اجازت ہے آپ کریے. وہ لیڈیز میں وہ ہونا ضروری ہے, نہیں تو اگر وہ شور کریں گی تو ہم لوگوں کسی کی نہیں چلے گی. آج کل انہی کی چل رہی ہے. ریڈیو کا بٹن بند ہو جائے گا لیکن عورت کا تھوتڑا بند نہیں ہو سکتا کبھی. ان کو خاموش رہنا بہت ضروری ہے. میرے بھائیوں اس نے کہا کہ اگر کہیں اللہ کے نبی نے پوچھ لیا پی تھی یا نہیں, میں نے کہہ دیا ہاں, جب میں خود ہی قبول کر لوں گا تو شراب پینے کے جرم میں 40 کوڑے مارے جائیں گے. کیونکہ جب میں خود ہی کہہ رہا ہوں ہاں تو 40 کوڑے مارے جائیں گے جو سزا ہے. اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. قسم کا کتنا پاس و لحاظ تھا اس زمانے میں. آج تو قسم تھوک کے بھاؤ کھائی جاتی ہے, تھوک کے بھاؤ. منچوں پر بھی لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں تھوک کے بھاؤ. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ قسمیں کھائے وہ جھوٹا ہے. اللہ کی ہی قسم کھائے لیکن بار بار اللہ کی قسم میں, اللہ کی قسم, بات بات میں قسم کھائے. اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی بھی بار بار قسم کھانے والا اگر بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. لیجئے یہ حدیث اللہ کے رسول کی, جو بہت زیادہ قسمیں کھائے سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے. اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا, اور میں نے جھوٹ اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اور اگر کہہ دیا کہ ہاں پی تھی تو 40 کوڑے مارے جائیں گے, نہیں چلو یار شراب چھوڑ دیتا ہوں, نہیں پیوں گا تو کیا ہو, میری زندگی مٹ جائے گی کیا, شراب چھوڑ دیا, ایک گناہ چھوٹ گیا. آگے بڑھا, زنا کے لیے گیا, ہوش میں تھا ہی, شراب پیا نہیں تھا, زنا کے قریب جاتا ہے, لڑکی کے قریب جاتا ہے. مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ تیار ہو گیا زنا کے لیے, یعنی دونوں اپنے کپڑے اتار چکے, لیکن کہنے لگا رک رک رک, اگر کہیں اللہ کے رسول نے کل مجھ سے سوال کر لیا کہ کل زنا کیا تھا یا نہیں کیا تھا, اور میں نے کہہ دیا کہ ہاں کیا تھا, تو کنوارا ہوں 100 کوڑے مارے جائیں گے, 100 درے 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں, آپ ادھر دیکھیے, ادھر توجہ مت کریے, یہ تو ہوتا رہے گا. ایک بات بھی چھوٹ گئی تو پھر میری تقریر نہیں سمجھ پائیں گے آپ.
اس لیے غور سے سنیے گا. اور اگر میں نے کہہ دیا اللہ کے رسول نہیں میں نے زنا نہیں کیا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا, اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اس نے لڑکی سے کہا چل ہٹ میں زنا بھی نہیں کروں گا. ارے ہاں کہہ دیا تو 100 کوڑے کون کھائے گا, اور نہیں کہہ دیا تو یہ تو جھوٹ ہوگا. اور میں نے تو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کیا مقام, سب شرابی اور جواری ہو کر, شرابی اور چور ہو کر بھی نبی کی اتنی عزت کر رہا, نبی کی بات کے اتنا احترام کر رہا کہ وہ کہہ رہا کہ میرا نبی سے وعدہ ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. لڑکی کو بھی چھوڑ دیا. چوری کرنے کے لیے گیا, چوری کر بھی لیا, سامان پیک بھی کر لیا, گھر سے بھاگنے والا ہوا. سوچنے لگا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کل کہ چوری کی تھی یا نہیں کی تھی, اور میں نے کہہ دیا کہ ہاں چوری کی تھی, جب میں اگر جرم کو خود ایکسپٹ کر لوں گا, قبول کر لوں گا, تو میرا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور اگر میں نے کہہ دیا کہ میں نے چوری نہیں کی تھی, کتنی دیر لگے گی بھائی؟ اتنا ڈرامہ نہیں ہوتا ہے. 25 سال سے ہم بھی تقریریں کر رہے ہیں, ہر جلسے میں پردے لگتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں چوری کی تھی تو ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ میں جرم قبول کر رہا ہوں, اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا. اس نے چوری کیا ہوا سامان بھی اپنی جگہ پر رکھ دیا اور چوری بھی چھوڑ دی. صبح ہوا, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلائے, ادھر آؤ. وہ آیا, بیٹھا. آپ نے کہا کہ ماشاء اللہ آج تو تم دکھائی دے رہے ہو بہت جلدی, لگتا ہے رات بھر سوئے نہیں ہو. کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے, جب آپ نے مجھ سے جھوٹ چھڑوایا تو میں سمجھا کہ آپ نے کوئی بہت بڑی عقل مندی سے کام نہیں لیا. آپ نے ایک معمولی سی برائی اور ایک معمولی سا کام چھڑوایا ہے, لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے کہ اسے ایک جھوٹ کے چھوڑنے کی وجہ سے میری چاروں جو اور 3 کمیاں تھیں وہ بھی دور ہو گئی. میری شراب بھی چھوٹ گئی, میری چوری بھی چھوٹ گئی, میری زناکاری بھی چھوٹ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی تم صحیح کہہ رہے ہو, میں جانتا ہوں کہ جھوٹ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے, جھوٹ ہی تمام گناہوں کا سرگنا ہے, جھوٹ ہی تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے. تم نے جھوٹ چھوڑ دیا تو ساری برائیاں چھوڑ بیٹھو گے. غور کیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس سے چاروں کام چھوڑنے کے لیے کہتے, لیکن آپ نے نہ تو یہ کہا کہ تم شراب چھوڑو, نہ یہ کہا کہ تم زنا چھوڑو, نہ یہ کہا کہ تم چوری چھوڑ دو, بلکہ یہ کہا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو. کتنی مصلحت سے کام لیا اور جھوٹ چھوڑا گیا تو ساری برائیاں اس کی چھوٹ گئی. یہ ہے دعوت و تبلیغ کا طریقہ. ہے ہمارے معاشرے میں, ہے ہمارے سماج میں, اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے عوام کے اوپر اور لوگوں کے اوپر کہ وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ اب تو اسلام پہ عمل کرنا ہی محال ہو گیا ہے, کیسے اتنی چیزوں پہ ہم عمل کر پائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ اتنا محال کر دیا گیا ہے کہ آج ہم اسلام کو بوجھ سمجھ رہے ہیں اپنے اوپر, جبکہ اسلام سے زیادہ آسان کوئی مذہب ہے ہی نہیں. الدین یسر, دین میں آسانی ہے, اتنی آسانی ہے دین کے اندر. وہ واقعہ سنا ہے آپ نے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ ہلاک تو یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا. کہا اللہ کے رسول نے کیا ہوا؟ اور سنیے بخاری کی روایت, اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا, کیسے ہلاک ہو گئے؟ کہا اللہ کے نبی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی. روزے کی حالت میں تھا, فرض روزہ تھا, اور میں نے بیوی سے ملاقات کر لی. اللہ کے نبی نے کہا اوف یہ تو بہت بڑا جرم ہو گیا تم سے, روزے کی حالت میں. کہا جی. آپ نے کہا کہ چلیے اس کا کفارہ ہے, ادا کر دو. کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہے, دیکھیے دین کتنا آسان ہے.
کہا اللہ کے رسول نے ایک غلام آزاد کر دو. کہنے لگا اللہ کے رسول پوری زندگی دوسروں کی غلامی کرتے کرتے ہو گئی، میں کہاں سے غلام خرید کر آزاد کروں؟ میرے پاس اتنا کہاں ہے کہ میں غلام آزاد کروں. رہنے دو، ابھی رہنے دو. ہم آج یہ ہمارے بنگالی بھائی ہیں، میرے ہاتھ میں دیں گے انشاءاللہ. آپ بیٹھیے، اب یہ کام میرا ہے، آپ ڈسٹرب مت کریے. بھائی جائیے گا نہیں، جو بھی دینا میرے ہاتھ میں ضرور دے کے جائیے گا. یو پی کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ خوش نصیب ہیں جو آپ کے یہاں مدرسے چل رہے ہیں. ہمارے یہاں آ کر 2 مہینے رہ کے دیکھ لیجئے، مدرسوں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں. آج یہ حالات ہیں ہمارے یہاں کے. آپ نہیں جانتے ہو کہ مولانا جرجیت صاحب بھی جس مسجد کے سیکریٹری ہیں، اس مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد مائک کھول کر ہم تقریر نہیں کر سکتے ہیں. اس مسجد کے سیکریٹری ہو کر بھی جرجیت صاحب کو بھی بولنا ہے تو پہلے پرمیشن لینا ہوگی، اور پرمیشن بھی ملے گی تو اس شرط بھی ملے گی کہ مائک مسجد کے اندر تک رہے گا، اور 10 بجے سے زیادہ آپ مائک نہیں بجا سکتے. آپ خوش نصیب ہیں، اس ماحول کو زہر آلود مت بنائیے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ بہت سکون میں ہیں. ہم نے تو کئی نیتاؤں سے بنگال کی بات کی، ہم نے کہا بھائی مجھے بھی بنگال میں شفٹ کر دیجئے، یہیں میری بھی سیفٹی رہے گی. ہمارے اوپر بہت نظریں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی. میرے بھائیوں، آپ اللہ کی ذات سے کا شکریہ ادا کریے کہ آپ بہت خوشگوار ماحول میں ہیں. بنگال والوں نے تھوڑی غلطی کر دی، آج دیکھ لیجئے پچھتا رہے ہیں، بلڈوزر چل رہے ہیں دکانوں پر. وہی جو بورڈ دیے تھے اب رو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، گلے پھاڑ پھاڑ کے چلا رہے ہیں. آج بہار کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی بہار کی. یو پی کا تو چھوڑ دیجئے، یو پی میں کیا ہو رہا ہے. نماز سڑک پہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، پولیس والے لات مار رہے ہیں نمازیوں کو. آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اچھے ماحول میں آپ جی رہے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے رحمت کا سایہ ہمارے اوپر پڑا رہنے دے اور اسی کو قائم رکھے. میرے بھائیوں، اس لیے میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں کہ رک جائیے. اور یہ ادارے جو آج غور کرو، جس طریقے سے اردو کا جنازہ نکلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عربی کا بھی جنازہ نکل جائے. یہ آپ کے مرہون منت ہیں، آپ کے تعاون سے زندہ ہیں. اگر آپ ان کے اوپر سے اپنا تعاون ہٹا لیں گے تو مدرسے بند ہو جائیں گے. آپ آدھی روٹی کھائیے لیکن مدرسوں میں بچوں کو پڑھائیے، ورنہ نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، اسلام کے مسئلے بتانے والا کوئی نہیں ملے گا. اللہ کے عذاب سے ڈریے، کسی بھی شکل میں وہ عذاب آ سکتا ہے ہمارے اور آپ کے اوپر. تو میں تمہیں تو واسطہ دیتا ہوں کہ تھوڑا سا رک جائیے گا. اور میں اپنے محبت کا واسطہ دے کر کے، اتنی محبت کرتے ہو. سن 99 میں یا 98 میں میری تقریر ہوئی تھی بیلوا میں، کشن گنج میں پہلی تقریر ہماری ہوئی تھی. اور آج 2025 اور 2000 میں تقریر، سوچئے 25 سال، اور آپ مجھے ابھی تک نہیں بھولے ہیں. لوگ 2 سال 4 سال کے بعد بھلا دیے جاتے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ 4 سال سے رفیق صاحب ہمیں فون کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں پروگرام دے دیجئے. 4 سال کے بعد ہم اپنی ڈائری میں ایک جگہ بنا پائے جو ان کو پروگرام دیا، اور آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں. میرے بھائیوں، اتنی محبت جب آپ مجھ سے کرتے ہیں تو آج مجھے دیکھنا ہے کہ میں اسی محبت کا حوالہ دیتے ہوئے آج میرے ہاتھ پر آپ اس مدرسے کے لیے کیا دیتے ہیں. میرے بھائیوں سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک غلام آزاد کر دو. اس نے کہا پوری زندگی تو مجھے دوسرے کی غلامی کرتے ہوئے ہو گئی، میں کیسے غلام آزاد کر سکتا؟ آپ نے کہا اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 روزے رکھو، اور یہ سزا ہے اس شخص کی جو روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل لے. یہ روزہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا. جس روزے میں آپ، کوئی شخص کوئی بھی ہو، میں پوچھوں گا نہیں کھڑے ہو کر، ایسے ہوں گے لوگ جو انجانے میں یہ غلط کام کر گئے ہوں گے، روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم مستری کر لے تو اس کی سزا یہی ہے کہ وہ روزہ بیکار ہو گیا. جس روزے کی حالت میں ملا وہ روزہ بیکار، اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی، اور اس روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ 60 روزے اس کو اور رکھنا ہوں گے. 60 روزے مسلسل پے در پے کنٹینیو، شہرین متتابعین، کنٹینیو ریگولر اس کو 60 روزے رکھنا پڑیں گے. 60، ایک بھی بیچ میں ناگا نہیں ہونا چاہیے. ایک روزہ یہ پورا کرے گا، اور جتنا رمضان کے روزے باقی ہیں وہ پورے کرے گا.
پھر یہ روزہ جس میں بیوی سے مل لیا یہ روزہ پورا کرے گا، اس کے بعد 60 روزے بطور سزا کے اس کو بھی رکھے گا، ایک بھی ناگا ہو گیا تو اب تک جتنے رکھے سب بیکار۔ مثلا 50 روزے رکھ لیے، ایک دو دن سستا لیں، 10 روزے تو رہ گئے ہیں بعد میں رکھ لیں گے، ایک دن کا اگر آپ نے جان بوجھ کر ناگا کر دیا تو 50 بیکار ہو گئے آپ کے، اب پھر سے 1 سے 60 رکھو۔ ہاں بخار آ گیا، ڈاکٹر نے منع کر دیا، کوئی بیماری ہو گئی، عذر ہو گیا تو یہ معاف ہے، آپ پھر ڈاکٹر کے کہنے پر آپ روزہ چھوڑ دیں، جتنے رہ گئے وہ بعد میں پورے کر لیں، لیکن عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، بلا عذر کے اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر 60 رکھنا پڑیں گے، 1 سے لے کے 60 تک۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کتنے روزے؟ آپ نے کہا 60۔ کہا میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں کمزور آدمی، دبلا پتلا آدمی، اور اللہ کے رسول 1 روزہ تو رکھ نہیں پایا، دیکھیے بیوی سے مل بیٹھا، 60 میں کیسے کنٹرول کر پاؤں گا؟ میں نہیں، اللہ کے رسول مجھے نہیں 60 روزے بھی نہیں رکھ پاؤں گا۔ تو آپ نے کہا کہ پھر ایک آپشن اور ہے، بس آخری لاسٹ کا کیا؟ کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول 60 مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلاؤں، محتاجوں کو، بھوکوں کو؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا اللہ کے نبی آپ کو میرے گھر کا حال معلوم نہیں ہے، میری غریبی کا حال معلوم نہیں ہے، میں صبح اٹھتا ہوں تو خالی پیٹ کچھ نہیں ہوتا ہے گھر میں، اور کبھی صبح مل جائے تو رات میں بھوکا سونا پڑتا ہے، رات میں مل جائے تو صبح بھوکا اٹھنا پڑتا ہے، اور شام تک کچھ نہیں ملتا، ایک وقت کا ملتا ہے بڑی مشکل سے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہی 3 آپشن تھے اور تو کوئی ہے نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے تمہارے لیے میں انتظام کرواتا ہوں۔ آپ نے صحابہ سے کہا ظہر کی نماز کا وقت ہوا، تمہارے بھائی سے ایسی ایسی غلطی ہو گئی ہے، یہ غریبوں میں کچھ دے گا، فقیروں میں کچھ بانٹے گا، اس کے لیے چندہ کرو۔ کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا، کوئی 3 کھجور، اثر تک ایک ڈھیر بن گیا کھجوروں کا، ایک ٹوکرا بھر گیا کھجوروں کا، ہوگا 15-20 کلو کا۔ اللہ کے رسول نے اس کو اٹھایا، کہا تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے، جاؤ اس کو غریبوں میں بانٹ دو۔ کہا کس میں؟ کہا جاؤ اپنے گاؤں میں جاؤ، اور اپنے خاندان میں جاؤ، اپنے قبیلے میں جاؤ، اور جو سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں ان میں جا کر یہ کھجور بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری پنشمنٹ پوری ہو جائے گی، سزا پوری ہو جائے گی، جاؤ جاؤ یہی تمہارا کفارہ ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ معاملہ دیکھ رہے ہیں؟